چاہیے تھا عبادت گزار بن جاتے، جوانی میں چاہیے تھا دیندار بن جاتے، جوانی میں چاہیے تھا کہ تقوی شعار بن جاتے، جوانی میں چاہیے تھا آپ پرہیزگار بن جاتے، لیکن آپ سے نہیں ہوا صاحب، بڑھاپا غالب آیا، آپ سوچتے ہیں دیندار بن جاتے ہیں، اب سوچتے ہیں پکا نمازی بن جاتے ہیں، اب سوچتے ہیں برائیوں سے دور رہیں، اب سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت پہ چلے، اب گمان کرتے ہیں کہ حضور کے دین پہ عمل کیا جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کی جائے۔ سنیں صاحب، اب سنیں آج کل ہمارے اس علاقے کا حال کیا تھا؟ علماء صاحب سے پوچھے، علماء سے پوچھے، وہ بیان کریں گے۔ کل اس علاقے کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند نکلتا، آدمی اپنے گھر میں جسے قرآن پڑھنا آتا وہ قرآن کی تلاوت کرتے، جسے تصویر پڑھنا آتا وہ تصویر پڑھتے، جسے کلمہ پڑھنا آتا وہ کلمہ پڑھتے، جسے درود پڑھنا آتا وہ درود شریف پڑھتے۔ یعنی شعبان کا چاند نظر آتا، ادھر قرآن مجید کی تلاوت، ادھر تصویر و تحلیل۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ آج اس سماج اس علاقے کا حال یہ ہے کہ آج کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے وہ ایک بار اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دے، آج توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ 1000 کلمہ اپنے باپ دادا کے نام پہ پڑھ دے، آج توفیق نہیں ہوتی ہے وہ اپنے دادی پردادا پردادی کے نام پر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر دے۔ کیوں صاحب؟ مصروفیات پڑ گئی، بزی ہو گئے۔ اب سنیں صاحب، وہ آپ کی فیملی کے لوگ، وہ آپ کے پریوار کے لوگ جو آپ سے پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جو آپ کے مرحومین ہیں، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، اب ظاہر ہے انہوں نے زندگی بسر کی آپ کے لیے، مکان چھوڑ کے گئے آپ کے لیے، پراپرٹی چھوڑ کے گئے آپ کے لیے، بیگھا بیگھا زمینیں چھوڑ کے گئے آپ کے لیے، دکانیں چھوڑ کے گئے آپ کے لیے، ساری نعمتیں وہ آپ کے لیے چھوڑ کے گئے۔ لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ کبھی بہنوں کے ساتھ جھگڑا زمین کے لیے، پراپرٹیز کے لیے بھائی کا حق مار دیا، پراپرٹیز کے لیے کسی دوسرے کا حق مار دیا۔ یعنی جو مرحومین جو آپ کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے گئے، جو مرحومین آپ کے لیے دکانیں زمین جائیداد ساری چیزیں چھوڑ کے گئے، سنیں آج وہ قبر کی دنیا میں ہے، وہ آپ سے نہیں کہتے مجھے 1 ہفتہ زمین قبرستان میں چاہیے، وہ آپ سے نہیں کہتے مجھے قبر کی دنیا میں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ آپ سے نہیں کہتے کہ مجھے 2 بیگھہ زمین قبر کی دنیا میں دے دے، نہیں صاحب، وہ آپ سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ سے زمین نہیں مانگتے، آپ سے پیسہ پینس نہیں مانگتے، تمہارا حق تھا کہ تم ان مرحومین کے نام پر کم سے کم 1 پارہ قرآن مجید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حدیث، فیضان شب برات و تحفظ قبرستان، حضرت علامہ قاری تنویر جلالی صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم حضرت قاری ارشد انجم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے اس علاقے کے بڑے خطیب، ایک اچھے خطیب، ایک اچھے عالم، ایک اچھے حافظ و قاری، اچھی فکر رکھنے والے علامہ تنویر القادری صاحب جلالی وہ تشریف فرمائے، وہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد ان کی تقریر ہونی ہے، اب سنیں اخیر پیغام لے کے جائیں، اخیر میسج لے کے جائیں، آپ کے مرحومین، آپ کے پریوار کے افراد جو آپ سے پہلے گزر گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، وہ پراپرٹی ساری چیزیں آپ کے لیے چھوڑ کے گئے، لیکن آپ ان کے لیے 1 پارہ قرآن مجید نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ ان کے لیے 1000 کلمہ شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ ان کے لیے 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے المیہ کی بات ہے، یہ کتنے بڑے غم کی بات ہے، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ان نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا، اس سماج کے اس علاقے کے لوگوں کا یہ حال ہو گیا۔ سنیں صاحب، تحفظ قبرستان ہے، آج آپ کو پتا ہے حکومت کی نگاہیں کہاں ہیں؟ وہ آپ کے وقت کی زمین پر ہے، پتا ہے حکومت کی نگاہیں کہاں ہیں؟ وہ آپ کے مساجد پر ہیں، وہ آپ کے مکاتب پر ہیں، وہ آپ کے قبرستانوں پر ان کی نگاہیں ہیں۔ دشمن یہ چاہتے ہیں، دشمن کی نگاہیں ہیں، شرپسند لوگ یہ چاہتے ہیں وہ آپ کے قبرستان کی زمین چھین لیں، وہ آپ کے مسجد کی زمین چھین لیں، وہ آپ کے مکاتب پر اٹھا دیں، وہ آپ کے مدارس پہ تالا بند کر دیں۔ یعنی دشمنوں کی نگاہیں ہر طرف سے مساجد پر، قبرستان کی زمینوں پر، مکاتب کی زمینوں پر، خانقاہوں پر، مدارس پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں۔ لیکن آج آپ یہاں سے پیغام لے کے جائیں۔ اب سنیں صاحب، اس علاقے کے قبرستان کا حال کیا ہے، اس علاقے کے قبرستانوں کا حال کیا ہے؟ علامہ ناصر صاحب نے بھی کہا ہم نے قبرستانوں کا حال ایسا بنا رکھا ہے، جانور مارتے ہیں اسی میں جانور پیشاب کرے، اسی میں جانور غلاظت پھیلائے، اسی میں جانور ناپاکی پھیلائے۔ سنیں سیدنا اعلیٰ فرماتے ہیں جس طرح زندگی میں ایک مسلمان کی عزت ضروری ہے، اسی طریقے پر ایک مسلمان کے قبر کی بھی عزت ضروری ہے۔ یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے قبر کے اوپر
پیر نہ رکھا جائے. تعظیم کا معیار یہ ہے، یعنی تکریم کا معیار یہ ہے کہ کسی مرحوم کے قبر کے اوپر پیر نہ رکھا جائے. لیکن یہاں تو جانور چلتے ہیں، یہاں تو بکریاں چلتی ہے، یہاں تو جانور باندھے جاتے ہیں قبروں کے اوپر، وہ خلاصت پھیلائے اور پیشاب کرے اور تمام چیزیں ناپاکی پھیلاتے رہے. سنیں علامہ کونین صاحب موجود ہے. میں نے نیپال کے ایک جلسے میں کہا تھا اسی سیمانچل کا واقعہ ہے، افسوسناک ہے، دردناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے. ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، میرے پاس بھی پہنچا. میں نے دیکھا ہے ایک دو لڑکیاں قبرستان کے اوپر ٹہلتی ہیں، یعنی باپ دادا نیچے سوئے ہوئے ہیں، اس کے پریوار کے لوگ نیچے سوئے ہوئے ہیں، اس کی والدہ شاید اگر دنیا میں نہ ہو، وہ دنیا میں نہ ہو تو نیچے سوئی ہوئی ہے. لیکن دو لڑکی وہ قبرستان کے اوپر ٹہلتی ہے. ایک آوارم مجاز لڑکا جاتا ہے اور قبرستان کے اوپر جا کے اس سے سیلفی لیتا ہے. لڑکیاں لڑکے سے ملاقات کرتی ہے. اب ذرا سوچئے صاحب کتنا معیار ہمارا کر گیا. ہماری قوم میں، ہماری نسلوں میں کتنے بے غیرت لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ زندگی میں باپ دادا پہ خوش نہ رہ سکے ان کے گناہوں فریب کی وجہ سے، لیکن مر کے دنیا تک چلے گئے. تو آج قبرستان میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے. وہاں بھی جا کے گندگی پھیلائے، وہاں بھی جا کے برائی پھیلائے. پیغام لے کے جاؤ کہ تحفظ قبرستان یہ محفل ہے. پیغام لے کے جاؤ کہ اپنے باپ دادا، اپنے آبا و اجداد جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں ان کے قبروں کے اوپر جانور نہ باندھو، ان کے قبروں کے اوپر خلاصت نہ پھیلاؤ. سنو، جو پہلے قبرستان کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے قبروں کی توہین کرتے ہیں، جو پہلے کسی غیر محرم سے، کسی اجنبی سے ملاقات کرے، فوٹو لے، سیلفی لے، وہ اپنے آپ کو سمجھے، آخرت کو پیش نظر رکھے. آج جوانی ہے، اتنا کی ایسی برائیاں کر لیتی ہے، جوانی کا خمار بیت جائے گا، موت آئے گی، تو قبر میں جائے گی اور تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیسی گندگی کی تھی، میں نے کیسی گھٹیا حرکت کی تھی، میں نے کسی کی بدکاری کی تھی. اس لیے میں اور تم سے کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں، برائی سے محفوظ رہیں، اپنے آبا و اجداد کی قبروں کی حفاظت کریں، ان کی عزت کو پامال نہ کریں، قبرستان کی حفاظت کریں. بس یہ چند پیغام میں نے آپ تک پہنچائے. اخیر بات، لاسٹ بات، چند باتیں سنیں. علامہ شفیق احمد شریفی صاحب جن کے بارگاہ میں نے رہ کر اتنا کا بھی کورس کیا ہے، فضیلت بھی مکمل کی ہے، جو قاضی شہر الہ آباد ہیں، اپنے وقت کے بڑے عالم دین ہیں. بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سنتے رہیں. علامہ شفیق احمد شریفی صاحب اور لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو شعبان کے مہینے میں یعنی رمضان سے پہلے اس پورے مہینے میں کسی بھی دن یا پھر پورے دن میں آخری تاریخ تک جو 3000 مجھ پر درود پاک پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں میں حشر کے میدان میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا. کیا چاہیے صاحب؟ آمین. 3000 مرتبہ درود پاک پڑھیں اس مہینے میں، آخری تاریخ تک رمضان سے پہلے ضرور پڑھیں تاکہ اپنے اعمال میں تبدیلی لے کے آئے. اور علامہ شفیق احمد شریفی صاحب لکھتے ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں جو آدمی 14 شعبان کو یعنی جس دن 3 تاریخ کو جو آدمی عصر بعد قبلہ رخ ہو کر کے عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو لکھتے ہیں کہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنا بہتر وظیفہ ہے، کتنا بہتر پیغام ہے. ان چیزوں پہ عمل کریے. قرآن مجید جہاں تک ہو سکے پڑھتے جائیے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھے تو کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 70 ضرورت دنیا کی پوری فرمائے گا اور 70 ضرورت آخرت کی پوری فرمائے گا. اس لیے نوافل جتنا ہو سکے پڑھیے. نوافل سے بہتر ہے جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو قضا پڑھیے، ادا کر لیجیے. پوری رات عبادت کریں، اپنے قبرستانوں کی حفاظت کریں، ان کی عزت و تقریب کا خیال رکھیں. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بہت سارے علماء اعظام ہیں، شورا اعظام ہیں، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے. علامہ تنویر القادری صاحب جلالی کئی عرصے دراز کے بعد بھی تقریر سننے کا ہمیں موقع ملے گا، میسر آیا ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو بڑا اچھا فیلنگ کرتا ہوں آج کے